اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ مومنین مومنات، آپ کی خدمت میں راہب کے معنی، اس کا قرآنی اور تاریخی پس منظر بیان کرنا ہے، اور پھر دیکھیں گے کہ راہب کسے کہتے ہیں، اور پھر کیا یہ واقعہ جو امام حسین علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مولا نے 7 بیٹے عطا کیے، تو اس کے بارے میں آپ کی خدمت میں بیان کرنا مقصود ہے۔ انشاءاللہ آپ توجہ سے سماعت فرمائیں گے۔ راہب کا لغوی اور اصطلاحی معنی اور مفہوم۔ راہب کسے کہا جاتا ہے؟ لفظ راہب عربی زبان میں اس کا جو فعل ہے اور یہ اسم ہے راہبہ یا راہبو، راہبن، اس سے ماخوذ ہے۔ راہب اس میں فاعل ہے، راہبن، راہبہ یا راہبو راہبن، اور اس کا پھر راہبن اس میں فاعل ہے، جس کے معنی ہیں ڈرنا، خوف کرنا یا کسی چیز کا بہت زیادہ احترام اور عقیدت رکھنا۔ اس سے نکلا ہوا لفظ رہبان راہب کی جمع ہے، ایسے لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے جو دنیاوی زندگی ترک کر کے چھوڑ کر عبادت میں مشغول ہو جائیں، خاص طور پر عیسائیوں میں، یعنی الگ تھلگ ہو جائیں، یعنی دنیا داری سے بالکل جدا ہو جائیں، ان کو کہا جاتا ہے راہب رہبان۔ راہب لقب ہے یا نام ہے؟ تو راہب کسی خاص فرد کا نام نہیں ہے، ذاتی نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک لقب ہے، جس طرح ہمارے نام ہوتا ہے علی ہے، حسن ہے، حسین ہے، یہ ہمارے نام ہے، یہ لقب نہیں ہے۔ لیکن راہب کسی شخص کا ذاتی نام نہیں بلکہ ایک لقب ہے۔ یہ لقب ان افراد کو دیا جاتا تھا جو دنیا کو چھوڑ کر خانقاہوں میں عبادت کرتے تھے اور وہاں پر الگ تھلگ زندگی گزارتے تھے، اور ان کا اوڑھنا بچھونا بس یہی ہوتا تھا کہ ہر وقت عبادت میں لگے رہتے تھے، دنیا داری سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا تھا، حتیٰ کہ ان کا کوئی گھر بار بھی نہیں ہوتا تھا، اور وہاں پر وہ اکیلے رہتے تھے، نہ میاں اس کی کوئی بیوی بھی نہیں ہوتی تھی اور نہ ہی ان کے کوئی بچے ہوتے تھے۔ ہر راہب کا ایک ذاتی نام بھی ہوتا ہے، یہ نہیں کہ راہب نام سے، بلکہ ان کا ایک اور نام ہوتا ہے، لیکن وہ مشہور راہب کے نام سے ہوتا ہے، جیسا راہب یوحنا یا راہب دیر، یعنی یہ ان کے لقب ہوتا ہے، نہ کہ ان کا نام۔ قرآن مجید میں راہب کا ذکر ہے، یعنی رہبانیت، راہب بطور لقب استعمال ہوا ہے، نہ کسی فرد کے مخصوص نام کے طور پر، جس طرح کہ سورہ مائدہ آیت نمبر 82، ذالک بأن منہم قسیسین و رہبانا وانہم لا یستکبرون، غالباً 6 پارے کی آخری آیت ہے۔ یہ اسی وجہ سے ہے کہ ان عیسائیوں میں پادری جو ہیں وہ قسیسین اور راہب رہبان موجود ہیں، اور وہ تکبر نہیں کرتے، یعنی رہبان، قسیسین اور رہبان کا نام یہاں پر آیا ہے۔ قسیسین یعنی یہاں پر راہب کا ذکر عیسائی مذہب کے عبادت گزاروں کے لقب کے طور پر آیا ہے، نہ کسی مخصوص نام کے طور پر۔ اسی طرح سورہ توبہ آیت نمبر 31، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے علماء، احبار اور راہبوں، رہبان کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا ہے۔ یہاں پر بھی راہب بطور لقب آیا ہے، اور عیسائی زاہدوں کی طرف سے اشارہ ہے، یہ اشارہ ہے کہ یہ وہ عیسائی زاہد لوگ ہوتے ہیں، دنیا سے بالکل الگ تھلگ، جو بعض اوقات مذہب میں افراط و تفریط کے مرتکب ہو جاتے تھے، کچھ افراط کا اور کچھ تفریط کا شکار ہوتے تھے، کچھ حد سے بڑھ جاتے تھے، کچھ حد سے کم ہو جاتے تھے۔ اسی طرح سورہ الحدید آیت نمبر 27 میں رہبانیت ابتدعوها ما كتبناها علیہم، اور رہبانیت یعنی ترک دنیا کی زندگی، دنیا کو ترک کر کے زندگی بسر کرنا جو انہوں نے خود ایجاد کی، اللہ فرما رہا ہے ہم نے ان پر فرض نہیں کی تھی کہ ایسی زندگی اختیار کریں۔ یہاں پر رہبانیت جو ہے اس کی مذمت کی گئی ہے کہ یہ دین عیسوی میں ایک غیر ضروری بدعت کے طور پر شامل کر دی گئی تھی، اسلام کا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت کا کوئی تذکرہ نہیں کہ کوئی جائز ہو
اسلام میں نہیں، ایسا نہیں ہے، اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی۔ تاریخی حوالے سے راہب کا ذکر جو ہے حضرت سلمان فارسی اور راہبوں کے واقعات۔ حضرت سلمان فارسی حق کی تلاش میں مختلف عیسائی راہبوں کے پاس گئے، وہ جو عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ البتہ حضرت سلمان فارسی موحد تھے، وہ ہر راہب کا الگ الگ نام ذکر کرتے ہیں، جیسے راہب یوحنا، مگر راہب ان سب کے لیے بطور لقب استعمال ہوتا تھا۔ بحر الانوار علامہ مجلسی، البدایہ والنہایہ ابن کثیر میں یہ بات پائی جاتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک اور مسیحی راہب کا واقعہ جو ہے، یزیدی لشکر جب امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک لے کر ایک دیر پر پہنچے جہاں وہ پادری رہتا تھا اور وہاں پر جو وہاں راہب رہتا تھا، تو وہاں کے راہب نے نور دیکھ کر حیرت کا اظہار کیا، وہ حیرت میں پڑ گیا، اتنا نور کس کا ہے؟ اس راہب نے سر مبارک کے ساتھ رات گزارنے کے لیے سونے کے سکے ادا کیے اور بعد میں اسلام بھی قبول کر لیے۔ یہ بعض روایات میں ملتا ہے کہ اس نے اسلام بھی قبول کر لیا تھا۔ بعض روایات جو ہیں ان کے اسلام کا، اس راہب کے اسلام کا تذکر نہیں کرتی ہیں، لہذا اس کا نام معلوم نہیں ہے تاریخ میں کہ اس راہب کا اصل نام کیا تھا، لیکن راہب دیر یا مسیحی راہب، عیسائی راہب جو ہے اس کا لقب تھا۔ یہ مقتل الحسین میں اور ابو مخنف میں، بحر الانوار میں علامہ مجلسی نے یہ لکھا ہے، بحر الانوار میں اس چیز کو۔ فتح شام اور راہبوں کا اسلام قبول کرنا یہ بھی ہے، تاریخ طبری اور بدایہ والنہایہ میں ہے۔ تو اس کا خلاصہ یہ ہوا کہ راہب ایک لقب ہے جو عیسائی زاہدوں اور عبادت گزاروں کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ قرآن میں بھی راہب کا ذکر بطور لقب آیا ہے، کسی مخصوص فرد کے نام کے طور پر نہیں ذکر ہوا۔ تاریخی حوالوں میں راہب ان عیسائیوں کو کہا جاتا تھا جو خانقاہوں میں عبادت کرتے تھے۔ کلی مواقع پر ان جو تمام موقع ہیں، عیسائی راہبوں نے اسلام کی حقانیت کو تسلیم کیا اور بعد نے اسلام قبول بھی کیا، لہذا اس کے منابع قرآن میں بھی ہیں، تفسیر ابن کثیر ہے، تاریخ طبری ہے، بدایہ والنہایہ ہے، بحر الانوار، مقتل الحسین، لحوف فی قتل الطفوف سید ابن طاووس ہے۔ لہذا نتیجہ یہ نکلا کہ راہب ایک لقب ہے جو عیسائی عبادت گزار زاہدوں کے لیے استعمال ہوتا تھا، نہ کسی مخصوص فرد کا نام۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے راہب کو بیٹے دیے، وہ ایک راہب تھا، وہ پیغمبر اکرم کے پاس آیا اور پیغمبر اکرم سے کہا کہ میرے پاس اولاد نہیں ہے، تو پیغمبر نے لوح محفوظ کا مطالعہ کیا اور وہاں پر اور دیکھا تو کہا تیرے قسمت میں اللہ نے اولاد لکھی ہی نہیں ہے۔ تو وہ روتا روتا امام حسین علیہ السلام کے پاس آیا، تو امام حسین علیہ السلام سے عرض کی، یا مولا آپ کے نانا کی طرف گیا ہوں تو انہوں نے فرمایا تیرے حق میں اولاد لکھی نہیں ہے، تقدیر میں لکھی نہیں ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے وہیں پر اس کو کہا کہ نہیں، 1 2 3 4 5 نہیں، بلکہ میں نے تمہیں 7 بیٹے عطا کیے۔ اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بیٹے کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ شہید ہوئے۔ یہ ایسا واقعہ بنایا گیا ہے، ایسا واقعہ نہیں ہے۔ اصل میں وہ لوگ جو یہ واقعہ بیان کرتے ہیں اور انہوں نے اس واقعہ کو جعل کیا ہے اور گھڑا ہے، انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اس واقعہ میں ہم پیغمبر اکرم کی بھی توہین کر رہے ہیں اور پھر اللہ کے سامنے امام حسین علیہ السلام کا زور بیان کر رہے ہیں کہ اللہ نے نہیں لکھا، یعنی تقدیر وہی اللہ کے پاس جو لکھا ہوتا ہے نا، اللہ کے علم میں جو ہوتا ہے اور اللہ کے جو لکھا ہوتا ہے وہ تقدیر ہے، لہٰذا تقدیر میں نہیں ہے، پیغمبر نے بھی بتا دیا، لیکن امام حسین علیہ السلام نے دے دیے۔ کہاں سے دیے؟ اگر تقدیر الہی میں نہیں ہے تو امام حسین علیہ السلام وہ تو خدا کا مقابلہ نہیں کرتے اور نہ رسول اللہ کا مقابلہ کرتے ہیں اور کسی کا مقابلہ نہیں کرتے، وہ تو تابع ہیں، مشیت الہی کے تابع ہیں، رسول اللہ کے تابع ہیں، جو رسول اللہ فرمائیں گے وہی امام حسین علیہ السلام فرمائیں گے۔ اگر ہے تو ہوگا، یعنی ان کی قسمت میں، اگر نہیں تو امام حسین علیہ السلام بھی دعا کر دیتے، پیغمبر اکرم بھی دعا کر دیتے۔ بیٹے بیٹیاں اللہ عطا کرتا ہے،
ان کی دعاؤں سے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرین عقل نہیں ہے، کوئی راہب ہو، اب میں نے اب عرض کر دیا کہ راہب جو ہے وہ کسی خاص شخص کا نام نہیں ہے، بلکہ راہب جو ہے وہ لقب ہے، نام اور ہوتا تھا، اور راہب اس کو کہا جاتا ہے جس کا کوئی گھر، کوئی اس کا ٹھکانہ ایسا نہ ہو جو معاشرے میں ہوتا ہے، بلکہ وہ الگ تھلگ کسی خانقاہ میں رہ کر، درباروں جس طرح کے ہمارے ہاں دربار ہوتے ہیں، وہاں پر ایک گوشے کونے میں بیٹھا اور وہیں پر عبادت اللہ اور اللہ اللہ کے نعرے لگاتا رہا۔ اس طرح کے ہمارے ہاں ہیں بعض ایسے صوفی ہیں جو فقط دنیا سے الگ تھلگ ہو کر، نہ بیوی نہ بچے، اور وہاں جا کر بس ہم نے عبادت ہی کرنی ہے۔ وہ بھی عیسائیوں میں ان کو راہب کہا جاتا ہے کہ جن کے نہ بیوی نہ جن کے بچے، جن کی بیوی نہیں ہے ان کے بچے کہاں ہوں گے؟ اگر بیوی ہو تو اس کے بعد بچے ہیں، نہ بیوی ہیں یا بیوی نہیں ہے تو پھر بچے کہاں سے، اور پھر پیغمبر اکرم کے پاس جانا کہاں سے، امام حسین علیہ السلام کا پھر بیٹے دینا کہاں سے، اور پھر ان کا کربلا میں شہید ہونا کہاں سے؟ یہ فقط اور فقط ایک من گھڑت واقعہ ہے جس کو سادہ لوگ مومنین جو ہیں وہ اس کو سچ سمجھ بیٹھے ہیں۔ لہٰذا نقل کیا جاتا ہے کہ علامہ صفدر حسین نجفی علی اللہ مقامہ سے پوچھا گیا تھا یہی مسئلہ، تو انہوں نے فرمایا اللہ کے بندو سوچو، جس کی نہ بیوی ہو اس کے بچے کہاں سے آ سکتے ہیں؟ لہذا راہب تو کہتے ہی اسے ہیں کہ جو دنیا سے الگ تھلگ ہو، جس نے شادی ہی نہ کی ہو۔ لہذا یہ من گھڑت واقعہ ہے، یہ مومنین و مومنات اس سے دیکھیں کہ یہ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، حقیقت دیکھ کر جئیں۔ انشاءاللہ امید ہے کہ یہ میری باتیں مفید ثابت ہوں گی، اور اگر اس بارے میں اگر کسی کو کوئی اشکال اعتراض ہو، یا اگر کسی تاریخی کتاب میں یہ واقعہ ملتا ہے، معتبر تاریخی کتاب میں، تو وہ ہمیں بتا دیں کہ یہ تاریخی کتاب ہے۔ ہاں، ایک وہ راہب والا ہے جو میں نے عرض کیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا سر لایا گیا تھا، امام حسین علیہ السلام اور شہداء کے سر، راہب نے کہا تھا شمر اور ان کی فوج کو، ابن سعد کی فوج کو، کہ تم میرے قلعے سے باہر رہو لیکن یہ سر مجھے دے دو، ان سروں کی میں حفاظت کروں گا، لہذا تم اس سے باہر رہو۔ اور پھر وہ دیکھ کر امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس کو دیکھا تو وہاں نورانیت، اور اتنا اس نے مسحور کیا مولا کے اس روحانیت اور نورانیت نے، کہ بعض روایات میں ملتا ہے کتابوں میں کہ اس راہب نے اسلام قبول کر لیا، لیکن راہب کا نام پھر بھی ذکر نہیں ہوا ہے۔ انشاءاللہ امید ہے یہ باتیں مفید ثابت ہوگی۔ صلی اللہ علی محمد۔